10 ریاست کرناٹک والوں نے محنت کیا، دن رات ایک کر کے گھر گھر پہنچے، مسجد کی کمیٹیاں، تبلیغ کے ذمہ دار جماعتیں سب حرکت میں آئیں، ہر عورت کا ہر جوان کا گھر پہنچ کر ووٹر آئی ڈی بنایا، مسجد کی کمیٹیوں نے اسٹینڈ لگا کر ہر آنے والے مصلی کا ووٹر آئی ڈی بنایا، مسجد کی کمیٹیوں کی طرف سے گاڑیاں رکھی گئی۔ 3 دن کے بعد ووٹنگ آنے والی ہے، آپ کہیں سفر نہیں کریں گے، آپ بیمار بھی ہیں گے تو ہم آپ کا انتظام کریں گے، ہاسپٹل سے آ کے آپ ووٹ ڈالیے، بوڑھا بھی ہے تو ویل چیئر پہ آ کے ووٹ ڈالے، عورتوں کے لیے مسجد کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے گاڑیوں کا آٹو کا انتظام کیا جائے گا، آپ جا کے ووٹ ڈال کے آئیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب 7 بند کمروں کے اندر زلیخا نے زنا کی جب دعوت دی، تالے لگے ہوئے ہیں، کمرے بند ہیں، 7 دروازے لگے ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف نے یہ نہیں سوچا کمرے بند ہیں، دروازوں پہ تالے ہیں، میں کیا آگے بھاگوں گا، یہ دروازے کون کھولے گا؟ لیکن حضرت یوسف نے بتایا، لوگوں سنو، یوسف بند کمروں میں زلیخا کی زنا کی دعوت سے بچنے کے لیے کمرے کے دروازے تک بھاگ کر آیا، تو اس خدا نے اپنے کرشمہ یہ دکھایا کہ 7 دروازے کھول دیا۔ آج بھی ظالم کے گھیرے میں جو مسلمان پڑا ہے، اللہ کے در تک بھاگ کے آؤ، باقی کے دروازے وہ اللہ کھول کے دکھائے گا، اپنے بس میں جو ہے وہ تو کرو، جو بس سے باہر ہے وہ اللہ کر کے دکھائیں گے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ موجودہ حالات کے لحاظ سے بہت اہم اور ایک دینی فریضہ، ایک ملکی ذمہ داری، ایک مسلمان اور ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے یہاں کے ہر باشندے کے لیے، ہر مسلم اور غیر مسلم کے لیے جو کرنے کا ضروری کام ہے اور نہیں کرنے کا بہت بڑا نقصان شرعی بھی ہوگا اور ملکی بھی ہوگا، اس متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ہر شہری کا، ہر مسلمان مرد عورت، غیر مسلم مرد عورت، 18 سال سے زائد جس کی بھی عمر ہو چکی ہے، اس کا اپنا ووٹر آئی ڈی بنانا کتنا ضروری ہے، اور یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے۔ اور جس کا ووٹر آئی ڈی نہیں بنا یا ووٹر آئی ڈی بننے کے بعد ووٹ ڈالنے کے فریضے کو ضروری نہیں سمجھا، وہ شریعت کی نظر میں بھی مجرم، گنہگار اور قصوروار ہے، اور ملکی قانون کے لحاظ سے بھی وہ غلط حرکت میں مبتلا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں 2 باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بیان 1:10 کے آس پاس شروع ہوا ہے، 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی، نکلنے میں دیری ہوئی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، طبیعت کچھ خراب تھی اس واسطے نکلنے میں دیری ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو بیان ہے دیر سے ہوا، لیکن معمول یہ ہے کہ 1 بجے یا 12:55 کے آس پاس بیان شروع ہو جائے گا۔
آج دیری سے شروع ہوا بول کر آئندہ بھی دیر سے آنے کا مزاج نہ بنائیں. میرے دیری آنے کی وجہ بتا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو بیان ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کی طرفداری پر نہیں ہے اور نہ ہی پالیٹکس اور سیاست کے اوپر آج کا بیان ہے. آج کا بیان شرعی اور شہری ذمہ داری کو بتانے پر ہے. اس کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہے اور کسی سیاسی لیڈر کی طرف سے نمائندہ بن کر آج کا بیان کرنا نہیں ہے. اس لیے کوئی گفتگو ایسی نہیں ہوگی جو کسی خاص پارٹی کی طرفداری کی طرف جاتی ہو. اس لیے کوئی ایسی بدگمانی میں نہ رہے کہ مسجد میں سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں. سیاست کسے کہتے ہیں وہ ایسے تانے دینے والوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ سیاست کسے کہتے ہیں. بس ووٹنگ، فلاں پارٹی، سیاست، یہ الفاظ آ گئے تو بس سیاست کے بارے میں بات ہوئی. باقی سیاست کسے بولتے ہیں وہ معلوم بھی نہیں ہوگا. اور سیاست کی بات مسجد میں کرنا کوئی عیب اور بری بات بھی نہیں ہے. کسی پارٹی کی طرفداری کرنا یہ بری بات ہے، لیکن نفس سیاست چاہے وہ شرعی ہو چاہے وہ موجودہ ہو، اس کے حالات اور اس کے نفع و نقصان کا ذکر کرنا کوئی عیب اور بری بات نہیں ہے. وہ ہمارے دماغوں کا فتور اور خرابی ہے جو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مسجدوں میں صرف نماز روزے کی بات ہونا چاہیے، باقی شہری زندگی کی بات مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں ہم مسلمان بن کے رہیں گے، شہر میں آنے کے بعد ہم درندے بن کے رہیں گے، پھر بھی گوارا کر لیا جائے، وہ درندگی کے متعلق بات نہ کی جائے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے لیے تیاری کرو، مَّا اسْتَطَعْتُم جہاں تک ہو سکے، مِّن قُوَّةٍ طاقت کے ذریعے سے، طاقت جسمانی ہو، طاقت معنوی ہو، طاقت روحانی ہو، کسی بھی طرح کی طاقت اپنے پاس تیار کرنے کی کوشش کرو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور ایسے ہی گھوڑوں کی گھوڑ سواری اور اس کی تربیت کے ذریعے سے. یعنی اس کا مقصود یہ ہے کہ ہر زمانے کے آلات جنگ کی تیاری کرو. ہر زمانے کے لحاظ سے جنگ جیتنے کے یا ظالم کی طرف سے آنے والے حملوں کے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے جو تیاری کر سکتے ہو تیاری کرو. مقصود کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. اس تیاری کا مقصود اپنے رعب کو باقی رکھنا ہے، اپنے وقار اور اپنے وزن کو باقی رکھنا ہے. بے حیثیت، بے اہمیت، ذلیل اور رسوا ہو کر جینا نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پوسٹ پر، کرسی پر آنے کے بعد ہم ظالم بن جائیں، ہم حکمرانی حاصل کرنے کے بعد درندگی پر آ جائیں. یہ مقصود نہیں ہے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اپنے ذریعے سے، اس طاقت کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر اپنا رعب باقی رکھ سکو، مؤثر بن کے رہ سکو، متاثر نہ بنو. اور آگے اللہ فرماتے ہیں عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے علاوہ چند ایسے لوگ بھی ہیں لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں بہتر طریقے سے جانتے ہیں. آگے فرمایا وما تنفقون من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تمہیں کسی طرح کا نقصان ہونے نہیں دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، تمہیں رسوا نہیں کیا جائے گا، تمہارے حق کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. پہلے اس آیت کو سمجھیں. اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق طاقت اور ڈیفنس کے اسباب تیار کرنے کی کوشش کر لو. اس آیت میں کیا کہا گیا؟ ہر زمانے میں مفسرین نے لکھا ہے طاقت اور ڈیفنس کے آلات ہر زمانے میں مختلف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جنگ ہوتی تھی، نبی کے زمانے سے پہلے بھی جنگیں ہوتی تھیں، تلوار سے، نیزے سے، بھالے سے، میدان میں آمنے سامنے آ کر جواں مردی اور ہمت و شجاعت و بہادری دکھائی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد سے ٹیکنالوجی بڑھنے لگی تو آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد
جو نئے جہاد کے آلات، جنگ کے آلات شروع ہوئے، توپ کا استعمال کرنا، بم بارود ڈالنا، وہ صحابہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور صحابہ نے نئے جنگ کے آلات کو اختیار کرنا شروع کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی کو ہم نے تلوار سے جنگ کرتے دیکھا، تلوار سے کریں گے۔ گولی اور بندوق اور بم بارود کا استعمال کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے یہ استعمال نہیں کیا، ایسا کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی بعد میں آنے والے حق پسند عالم نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر زمانے میں نئے آلات جو بنتے جائیں گے جنگ کے، اسے استعمال کرنا اس آیت کے مصداق میں داخل ہے۔ چنانچہ ایک مفسر لکھتے ہیں من قوت ھذا عام فی کل ما یتقوی بہ علی حرب العدو، مفاتیح الغیب کتاب کا نام، اس میں لکھا ہے یہ عام ہے، قوت حاصل کرنے کا مطلب ہر زمانے میں جس کے ذریعے سے بھی دشمن، جنگ میں موجود دشمن پر ہم پاور حاصل کر سکتے ہیں، وہ پاور حاصل کرنے کے جو ذریعے ہو سکتے ہیں وہ ذریعے اپنے پاس تیار رکھنا اس آیت میں داخل ہے۔ اور آگے ایک اور مفسر تفسیر خازن میں لکھتے ہیں، مفسر علی بن محمد، الاعداد اتخاذ الشیء لوقت الحاجت الیہ، وعدوا میں اللہ نے جو اعداد کا حکم فرمایا، تیاری کرو، یہ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت ایسے آلات اپنے پاس پہلے سے مہیا کر کے رکھ لینا جو بعد میں کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم ان آلات کے ذریعے سے، ان سامان کے ذریعے سے ہم ڈیفنس کر سکیں، ہم دفاع کر سکیں، ہم اپنے آنے والے ظلم کو اپنے سے بچا سکیں، یہ تیاری پہلے سے کر کے رکھ لینا اس آیت میں داخل ہے۔ اب اس آیت کے اس پہلے حصے میں کیا بات بتائی گئی؟ ڈیفنس کے اسباب پہلے سے تیار کر کے رکھ لو۔ اب بتائیے، ووٹنگ، ووٹ ڈالنا، موجودہ جمہوری ملک میں ووٹنگ ایک طرح کی جنگ ہے، ووٹنگ ایک طرح کا جہاد ہے، ادھر کے لوگ بھی ادھر کے لوگ بھی، جنگ میں دو پارٹیاں کھڑی ہیں، کون سی پارٹی اس جنگ میں جیتے گی؟ اور یہ جنگ کا طریقہ آپس میں دونوں پارٹیاں اپنی فوج کو لے کر گولی، بم بارود، تیر تلوار چلاتی نہیں ہیں، دونوں پارٹیاں اپنے اپنے عوام کو لے کر ایک طرف سے اوٹ کی گولی چلتی ہے، اوٹ کا تیر اور اوٹ کی تلوار چلتی ہے، جس کی طرف سے زیادہ اوٹ چلے، جس کی طرف سے اوٹوں کی تلوار، اوٹوں کی بم بارود زیادہ ہوگی، دوسری طرف والا ہارے گا، دوسری طرف والا شکست کھائے گا اور یہ پارٹی جیتے گی۔ اور آپ بتائیے، اس جنگ میں، ووٹنگ کی اس جنگ میں، جمہوری ملک کے اس نظام میں حصہ لینے کے لیے جو تیاری کرنا ہے وہ تیاری کب کی جائے گی؟ کسی بھی جنگ میں جانے کے لیے جو فوج تیار ہوتی ہے، فوج کو چائنا کے بارڈر پر وہاں چائنا کی فوج سے لڑنے کا شاید زندگی میں کبھی موقع نہیں آئے گا، پڑوس ملک کی فوج سے لڑنے کا شاید زندگی میں کبھی موقع نہیں آئے گا، لیکن فوجی روزانہ اس کے لیے ٹرینڈ ہوتے رہتا ہے، فوجی اس کے لیے روزانہ تیاری کرتے رہتا ہے۔ ایسے ہی ووٹنگ کی جو مرحلہ ہے وہ آئے گا 6-7 مہینے کے بعد، 5-6 مہینے کے بعد، لیکن اس کی تیاری ووٹ کی وہ پہلے سے ہونی چاہیے۔ تو اس آیت میں جنگ اور ڈیفنس کے آلات کی تیاری میں ووٹ کی تیاری بھی اس میں داخل ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اس کے ذریعے سے تم ڈیفنس کر سکو، روک پا سکو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر۔ اور یہ بات بھی سن لو، جہاں کوئی مسلمان لیڈر ووٹنگ کے ذریعے سے جیت گیا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اب اکثریت میں پاس ہو گیا ہوں، سب لوگ میرے فیور میں ہیں، میں جس دلت کو چاہے مار سکتا ہوں، جس پہ چاہے پیشاب کر سکتا ہوں۔ ایک طرف تو گائے کے پیشاب کو میں برکت سمجھ کر پیوں گا، دوسری طرف پر یہاں کے رہنے والے باشندوں پہ میں پیشاب کرنے کا مجھے حق حاصل ہو جائے گا۔ چلتی ٹرین میں پیشاب کر دو، کسی مانسک اور دماغی توازن کھوئے ہوئے شخص پر پیشاب کر دو، مجھے ہر طرح کا حق حاصل ہو جائے گا۔ چاہے کسی مسلمان لڑکی کا ریپ ہو جائے، میں اس کا بھی حق حاصل کر لوں گا کہ میں اس ظالم کو، زانی کو کی طرفداری کرنے لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں ظلم کرنے کے لیے یہ طاقت جمع کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، اپنے پاور کو باقی رکھنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، حق والوں کو حق دینے کے لیے تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔
आगे एक बेहतरीन बात अल्लाह ने क्या फरमाई, कुर्बान जाइए अल्लाह की उस हिकमत पर। 1400 साल पहले अल्लाह ने क्या फरमा दिया, वाखरीन मिन दूनिहिम ला तालमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। सुनो, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन बाज खुले खुले चेहरों वाले हैं कि ये दुश्मन है, ये दुश्मन है मुसलमानों का और इस्लाम का, और बाज ऐसे दुश्मन भी हैं जो तुम्हारे आस्तीन के सांप हैं, तुम्हें मालूम भी नहीं होता कि तुम्हारे दुश्मन हैं, वो तुम्हारे चेहरों में है, तुम्हारे दाढ़ी कुर्तों में है और तुम्हारे लिबास में है, तुम्हारे नामों में भी है। हो सकता है कि वो तुम्हारी ही तरफदारी में बहुत ज्यादा बातें करते हो, वो तुम्हारे आस्तीन के सांप हैं। यहाँ एक शुबा ये भी समझ लो, किसी खास मुस्लिम पार्टी की तरफ इशारा मकसूद नहीं है, बहुत से दुश्मनों की तरफ से काम करने वाले, कुफ्र, जालिम और काफिरों की तरफ से काम करने वाले वो अफराद और वो पार्टियां भी हैं जो बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हों। इसमें कोई मुस्लिम पार्टी दाखिल नहीं है, कुफ्र की तरफदारी करने वाली, काफिरों की तरफदारी करने वाली पार्टी और अफराद के मुतालिक कहा गया कि वो तुम्हारे आस्तीन के सांप हैं। अल्लाह जानते हैं, तुम नहीं जानते वो कौन है। अल्लाहु यअलमुहुम, अल्लाह जानते हैं। आगे क्या फरमाया, वमा तुनफिकून मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम। और सुनो, अल्लाह के रास्ते में जो कुछ भी तुम खर्च करोगे तुम्हें उसका पूरा बदला दिया जाएगा। यहाँ गौर करो, अल्लाह का रास्ता, दावत व तबलीग में जाना, जमात में जाना, चिल्ला 4 महीने लगाना ही अल्लाह का रास्ता नहीं है, वो भी अल्लाह का रास्ता है, उसके अलावा भी अल्लाह के रास्ते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ जो फी सबीलिल्लाह फरमाया, जंग के पस मंजर में जिक्र फरमाया, तो क्या मालूम हुआ, जंग की तैयारी में जो पैसा खर्च किया जाता है वो पैसा भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बराबर सवाब रखता है। चुनांचे अगर किसी मस्जिद में किसी तंजीम के तहत, किसी कमेटी के तहत या चंद अफराद नौजवानों की कोई कमेटी मिलकर अपने महल्ले की हद तक, महल्ले के हर घर, हर फर्द के पास पहुंचकर उसके वोटर आईडी बनाने के लिए पैसा खर्च करते हो, पेट्रोल लगता है, जान माल खर्च होती है, तो अल्लाह की इस आयत के मिस्दाक में ये भी दाखिल है कि ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। इसमें भी तुम्हें अज्र और सवाब दिया जाएगा। जो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे तुम वोटर आईडी बनाने के लिए टाइम निकालोगे और घर घर पहुंचकर काम करोगे, इसमें भी तुम्हें बराबर का सवाब मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं वअन्तुम ला तुज़लमून, और तुम्हारी हक तलफी नहीं की जाएगी। यहाँ समझ लो, जो कौम अपने ज़माने के उलमा की तरफ से बताई गई हिदायत और आयत की इस तफसीर की रोशनी में आने वाले वोटिंग से मुताल्लिक़ पहले तैयारी कर लेती है, वोट का सही इस्तेमाल करती है, वोटर आईडी बनाने में कोताही नहीं करते, वोट डालने में कोताही नहीं करते और बिकाऊ माल नहीं बन जाते, तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और अगर इसकी अहमियत को नहीं समझोगे, वोटर आईडी नहीं बनाओगे, वोट नहीं डालोगे या बिकाऊ माल बन जाओगे, जालिम की तरफदारी कर दोगे, तो फिर तुम पर जालिमाना फैसले होना तय है, फिर तुम्हें मजलूम बनना पड़ेगा, जालिम तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। और इस आयत के तहत में उलमा ने मजीद लिखा है, हर ज़माने में अपने डिफेंस के तरीक़े मुख्तलिफ रहे हैं। नंबर 1, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक तरीक़ा ये था, मैं कमज़ोर हूँ, दूसरे ताकतवर कबीले के हाथ में हाथ देकर मैं ये वादा करता हूँ कि हम दोनों साथ हैं। कभी मुझ पर जुल्म होगा तो आप मेरा साथ दीजिए, कभी आप पर जुल्म होगा तो मैं आपको साथ दूंगा। दोनों कबीले ऐसे आपस में एक दूसरे के जरिए से डिफेंस करते हैं जालिमों का। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जब मक्के के काफिरों ने बाइकाट करके शोबे अबी तालिब में 2 साल, 2.5-3 साल के लिए कैद कर दिया, दरख्त के पत्ते खाने पे मजबूर कर दिया, माँ और बच्चों को बिलबिला के जान देने पे मजबूर कर दिया, मक्के के लोग ही, मक्के के रहने वाले एक मखसूस खानदान के लोगों पर जब अपने ही शहर के अंदर जमीन तंग कर दिया, उस मौके पर बनु हाशिम के लोग
جس میں ابو طالب بھی ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بنو ہاشم کے ہونے کی وجہ سے نبی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ہم آپ کے ساتھ رہ کر آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے، تو پھر یہ کافر ہونے کے بعد بھی شعب ابی طالب میں قید رہے، اس سزا کو بھگتا کیوں؟ اس واسطے کہ ہم دونوں معاہدے کے ذریعے سے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے جس کی بات چلتی ہے، جس کا پاور چلتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی اپنا ڈیفنس کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تکلیفیں آنے لگی تو حضرت ابوبکر مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ راستے میں ایک جگہ پر اس وقت کا کافر سردار، پاور رکھنے والا ابن الدغینہ جس کا نام ہے، اس نے دیکھا کہ ابوبکر کہیں جا رہے ہیں، پوچھا کہاں کا سفر ہے؟ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ظالم لوگ ہیں، رہنے نہیں دیتے ہیں، اپنے مذہب پہ چلنے نہیں دیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن الدغینہ نے کہا، تیرے جیسا نیک انسان، غریبوں کی مدد کرنے والا، مجبوروں کا ساتھ دینے والا، بیواؤں کا سہارا بننے والا، یتیموں کا سرپرست، ایسا شخص جس کے صفات وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ کے صفات ہیں، وہ شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اچھے لوگوں سے شہر خالی ہو گیا تو پھر غلیظ لوگ شہر میں آباد ہوں گے۔ تو اس کافر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں تمہارا سپورٹ کرتا ہوں، میں تمہارے آگے ڈیفنس کے لیے کھڑا رہوں گا، اور اعلان کر کے کہا جو ابوبکر پہ ہاتھ اٹھانا چاہے گا پہلے وہ میرے سامنے آئے۔ حالانکہ کافر ہے لیکن سپورٹ کر رہا ہے مسلمان کا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ صحابہ نے کبھی کافر کا بھی سپورٹ لیا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے، کافر کا بھی سپورٹ لیا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے۔ تو ڈیفنس کا ایک طریقہ وہ بھی تھا کسی حکمران کو اپنے سامنے رکھ کر اپنا دفاع کرنا، اور ڈیفنس کا ایک تیسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں شعر شاعری بہت چلتی تھی، جیسے آج میڈیا بہت چلتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے جیسے 90% جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور 10% سچ بھی مرچ مسالہ لگا کر پھیلایا جاتا ہے، اس سے کہیں 1000 گنا زیادہ بہتر طریقہ تھا شعر شاعری کے ذریعے سے اپنی بات دشمنوں تک پہنچانا، دشمنوں کے الزامات کو شعر شاعری میں دفع کرنا۔ چنانچہ جب مکے کے وہ شاعر جو اللہ کے نبی اور صحابہ کی بیویوں پر شاعری کے اندر تانے مارتے تھے اور بدنام کرتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن صحابہ کو آگے کر کے کھڑا کیا ان میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو بڑے شاعر تھے، اور اپنا ممبر جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھڑے ہو کر خطبہ اور بیان فرمایا کرتے تھے، اور نبی کی زندگی میں کسی صحابی کو یہ مجال نہیں تھی کہ نبی کے ممبر پہ پیر رکھ سکے یا وہاں بیٹھ سکے۔ ادب و احترام کی وجہ سے وہ ممبر لایا جاتا، حضرت ابو حسان بن ثابت کو اس پر کھڑا کیا جاتا اور اس پر بٹھایا جاتا، اور اللہ کے نبی فرماتے، حسان میری شان میں اشعار کہو، دشمنوں کا دفاع کرو۔ اور حضرت حسان بن ثابت شعر شاعری کرتے ہوئے جب جوش میں آتے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ان اللہ یؤیدہ بروح القدس، اللہ تعالی حسان بن ثابت کی مدد کر رہا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔ ایسے بہترین اشعار جو ان کے دماغ میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے روح الامین کے ذریعے سے۔ تو ایک ڈیفنس کا طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی بات کا جواب سامنے والا شعر شاعری میں کر رہا ہے تو آپ بھی اسے شعر شاعری میں جواب دو۔ آج موجودہ زمانے میں میڈیا اسلام کو، مسلمان کو، مدارس کو، علماء کو بدنام کرنے کے لیے جو حربہ اپنایا ہوا ہے، اور جو اپنے ہڈی پھینکنے والے اونروں کے آگے تلوے چاٹتے ہوئے، ان کی چاپلوسی کرتے ہوئے اپنی ضمیر کو بیچ کر ایک بے شرم بن چکا ہے، جسے عام زبان میں گودی میڈیا کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک ایسا میڈیا مسلمانوں کا، ایک ایسا جرنلسٹ مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرنے والا ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ تو وقت کے حالات کے لحاظ سے ڈیفنس کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، اور موجودہ زمانے میں یاد رکھ لیجئے، اس زمانے میں
اپنے آپ کو بچانا اور ظالم حکمران کے آنے والے مظالم کا ڈیفنس اور دفاع کرنا اس کا واحد طریقہ دیگر طریقوں میں سے بھی ایک ممتاز طریقہ ہے اپنا ووٹر آئی ڈی بنانا اور ووٹ کا صحیح استعمال کرنا۔ آپ کو کیا نہیں معلوم کہ اس جمہوری ملک میں یا اس جیسے ممالک میں جو جیت اور ہار ہوتی ہے وہ فیس ٹو فیس لڑ کر نہیں ہوتی ہے، وہ آر پار کی جنگ نہیں ہوتی ہے، اس میں ووٹنگ کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ جو جیتا ووٹ کے اکثریت سے اس کے فیصلے چلیں گے، اور جو ہارا اقلیت کی وجہ سے، کم ووٹوں کی وجہ سے، اور وہ مظلوم بنا رہے گا، اس کے گھر پہ، اس کی پارٹی پہ، اس کی برادری پہ کبھی بھی ظالم کا چھاپا پڑ سکتا ہے، کبھی بھی بلڈوزر چل سکتی ہے، اس کی مسجد اور مدرسے پہ کبھی بھی بلڈوزر چل سکتا ہے، اور اگر وہ پارٹی میں آ گیا تو کسی غریب پہ پیشاب بھی کر سکتا ہے۔ یہ ظالمانہ فیصلے اور مظلومانہ رویہ یہ صرف اور صرف ووٹ کے صحیح اور غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آگے آپ دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت بخشی ہے جہاد کرنے والوں کو، کوشش اور محنت کرنے والے اپنے جان اور مال سے۔ اس وقت کا جہاد الگ ہے، اس وقت کا جہاد الگ ہے۔ اس وقت جہاد ووٹنگ کے ذریعے سے، جنگ ووٹنگ کے ذریعے سے ہے، تو ایسے موقع پر جو ووٹر آئی ڈی بنانے میں جان مال خرچ کرے اور ووٹ دلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کوئی ایسا نظام بنائے کہ 100% مسلمانوں کا ووٹ بنے اور اس کا صحیح استعمال ہو، تو وہ بھی دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں حالات اور وقتی طور پر فضیلت والا ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک، کہ اس وقت کے جنگ کے خاطر اس نے محنت اور مجاہدہ کیا ہے۔ اور آگے دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ نے امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور ووٹ کے حقدار تک پہنچانا امانت کو امانت کے حقدار تک پہنچانے کا مصداق ہے۔ اور اگر جو ووٹ لیڈر کو ملنا چاہیے اور جو صحیح ہے اس کو نہیں ملا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے حقدار تک حق نہیں پہنچایا، اور جس کو نہیں ملنا چاہیے تھا اس تک پہنچا دیا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظالم کے حق میں طرفداری کی ہے اور ظالم کو آپ نے امانت لوٹائی ہے۔ تو امانت دار تک امانت پہنچانے کا ذریعہ ووٹ ہے، اور مسلمانوں میں عارضی اور وقتی طور پر اللہ کے نزدیک فضیلت والا بننے کا ذریعہ ووٹر آئی ڈی بنانا ہے۔ اور آگے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ تو آیتیں تھیں، آگے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضل اللہ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ اب دیکھو، حق بات آدمی زبان سے بھی کہتا ہے، حق بات آدمی رائٹنگ سے بھی کہتا ہے، اور حق بات آدمی ووٹ سے بھی کہتا ہے۔ مطلب جس ظالم کے خلاف دوسرے انصاف پسند کو اگر ووٹ دیا گیا، تو مطلب زبان حال سے یہ ووٹ دینے والا کہتا ہے کہ میں تیرے خلاف گواہی دے رہا ہوں کہ تو حکمرانی کے قابل نہیں ہے۔ تو افضل جہاد ظالم حکمران کے خلاف ووٹ دے کر بھی اس افضل جہاد کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ کا حق حاصل کرنا، ووٹ کے حق حاصل کرنے کی بنیاد پر ظالم کے خلاف ووٹ دینا بھی اس افضل جہاد میں داخل ہوگا۔ اب آپ یہ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، آگے شریعت کی روشنی میں دیکھیے۔ شریعت میں چند چیزیں ایسی ہیں جو مقصود ہوتی ہیں، اور چند چیزیں ایسی ہیں جو وسیلہ اور ذریعہ ہوتی ہیں۔ مقصود حلال ہے، اس کا وسیلہ بھی حلال ہے۔ مقصود فرض ہے، اس کا وسیلہ بھی فرض ہے۔ مقصود حرام ہے، اس کا وسیلہ بھی حرام ہے۔ مقصود ناجائز ہے، اس کا وسیلہ بھی ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، نماز تک پہنچانے والی چیز وضو ہے، نماز تک پہنچانے والی چیز اذان ہے، نماز تک پہنچانے والی چیز کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جماعت کا انتظام
کرنا، یہ سب بھی نماز قائم کرنے کے لیے وسائل میں سے ہیں۔ تو اب نماز فرض ہے، وضو بنانا بھی فرض ہوگا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ نماز فرض ہے، کپڑے پاک رکھنا بھی فرض ہوگا، ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی۔ نماز فرض ہے، جگہ پاک رہنا بھی فرض ہوگا۔ فی نفسی جگہ پاک رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جس سڑک پہ چل رہے ہیں وہ کیا پاکیزہ سڑک ہے؟ اور جس صحن میں جس دکان میں آپ رہ رہے ہیں کیا پاکیزہ دکان ہے؟ عام کاموں کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے ضروری ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ مقصود فرض ہے تو مقصود تک پہنچانے والے ذرائع بھی فرض رہیں گے۔ مقصود حرام ہے تو حرام تک پہنچانے والے ذرائع بھی حرام رہیں گے۔ چنانچہ شراب حرام، زنا حرام، سود حرام، تو اب ان تک پہنچانے والے جو ذریعے رہیں گے وہ بھی حرام رہیں گے۔ چنانچہ سود خور کو سودی کاروبار چلانے کے لیے اپنا سپورٹ کرنا، سود لینے دینے والے کو رہبری کرنا، فلاں صاحب مٹی پہ دے رہے ہیں وہاں جا کے لے لو، فلاں صاحب مٹی پہ دلا رہے ہیں، دلانے والا، دینے والے کی طرف رہبری کرنے والا، سائن کرنے والا، اس پر گواہ بننے والا، سارے لوگ سود خوروں میں داخل ہوں گے۔ حرام کا گناہ ہوگا ان سب کو۔ کیوں؟ حرام جو چیز ہے وہاں تک پہنچانے والے بھی حرام ہوں گے۔ شراب کی دکان چلانا حرام ہے تو وہاں تک جانے کے لیے کوئی راستہ بتانا، لوکیشن بتانا، یہ بھی حرام ہوگا۔ لڑکی سے ناجائز تعلقات، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانا حرام ہے۔ اب اگر دوست کی دوستی میں گرل فرینڈ کا نمبر لے کر دینا، اپنا فون بات کرنے کے لیے دینا، چیٹنگ اور میسیجز کے لیے دینا، اور اپنا دوست گرل فرینڈ کے ساتھ مزے کرنے گیا ہے تو باڈی گارڈ بن کے رہنا، کوئی آئے تو بتاؤں گا نہیں فلاں کام میں فلاں چیز میں، یہ سب بھی زانی اور بدکار کا گناہ ہوگا۔ تم بھی حرام کر رہے ہو۔ حرام کا سپورٹ کرنے والا بھی حرام کار ہوتا ہے۔ تو اب بتائیے، موجودہ جمہوری ملک میں ووٹنگ کے ذریعے سے ظالم کو گرانا، منصف کو آگے بڑھانا، یہ بھی ایک حکمرانی میں ظلم سے بچانے اور انصاف کو لانے کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ اس موجودہ حکمرانی کے متعلق صریح کوئی نص قرآن اور حدیث آپ کو نہیں ملے گی، اور جس معاملے میں کوئی صریح نص نہیں ہوتی ہے وہاں موجودہ علماء کے فتاوی معتبر مانے جاتے ہیں، اور ان حالات میں امانت دار تک پہنچانا، ظالم کو گرانا اور منصف کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے ووٹر آئی ڈی بنا کر ووٹ کا صحیح استعمال کرنا۔ قانوناً کیا حیثیت ہے ووٹر آئی ڈی بنانے کی؟ آپ کو معلوم ہے لاک ڈاؤن سے پہلے اور کرونا وائرس سے پہلے سی اے این آر سی کا بہت ہنگامہ چل رہا تھا، کتنی ریالیاں نکلی، شاہین باغ کی عورتوں نے کیسی قربانیاں دی اور کیسے مظالم سہے، بعد میں ان آگے رہنے والے لوگوں کو جیل میں ڈال کر کیسے ستایا گیا، جنگل میں کوئی حاملہ ہاتھی پر حملہ ہو گیا تو میڈیا نے کیسے واویلے مچائے اور ایک حاملہ خاتون کو جیل میں ڈال کر مجبور کیا گیا کیونکہ وہ سی اے این آر سی کے پروٹیسٹ میں آگے رہتی تھی۔ تو یہاں انسان پر ظلم ہو رہا ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، اور وہاں ایک جنگل کے ہاتھی پہ ظلم ہو رہا ہے، میڈیا کی ماں کی طرح اسے اچھالا جا رہا ہے۔ جیسے آج ایک سیما نامی خاتون پڑوس ملک سے اپنے 4 بچوں کے ساتھ آ گئی، اپنے مسلمان شوہر کو چھوڑ کر یہاں بھارت کے رہنے والے کسی سچن سے محبت کر کے اور اس سے نکاح کر لیا۔ اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں گویا کہ دیش کو ایک بھابھی مل گئی، دیش کو ایک بھابھی مل گئی ہے، ایسی تعریف ہو رہی ہے، ایسی واہ واہ کی جا رہی ہے، میڈیا میں ایسا اچھالا جا رہا ہے گویا کہ اب اس وقت ملک کی جو اکنامک گر رہی ہے، ٹماٹر 150 روپے کلو ہو گیا، اسے سستا کرنے کا ذریعہ ہے پڑوس ملک کی کسی بھابھی کو لا لیا جائے، ٹماٹر سستا ہو جائے گا، پیٹرول سستا ہو جائے گا، مہنگائی کم ہو جائے گی، ایسا ملک کا کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا سیما بھابھی آ جانے کی وجہ سے۔ ایسا سوچ کر اچھالا جا رہا ہے، کیا فائدہ ہوگا ملک کا؟ کسی ملک سے دوسرے ملک کو آنے کے لیے ویزا چاہیے یا پب جی گیم چاہیے؟ اور محترمہ پب جی گیم کھیل کے یہاں آئی ہے تو بھی اس کی شہریت تسلیم کی جاتی ہے، اسے گھسپٹا نہیں کہا جائے گا، اور یہاں جو پہلے سے رہ رہے ہیں اسے گھسپٹا کہا جائے گا۔ اور یہیں کے رہنے والی یہ غیر مسلم خاتون جیوتی موریا نام کی، وہ ڈپٹی کلکٹر ہے کسی صوبے کی،
उसने अपने 2 बच्चों के साथ अपने शोहर को छोड़ दिया तो उसे बेवफा, गद्दार, फलां के ताने दिए जा रहे हैं। भाई ये भी तो अपने 2 बच्चों के साथ अपने शोहर को छोड़ी है, अपने मुल्क की गैर मुस्लिम है, और वो चूंकि मुसलमान मुल्क से मुसलमान है, 4 बच्चों के साथ आकर गैर के साथ रह रही है, तो वो भाभी बन जाएगी और ये बेवफा बन जाएगी। कैरेक्टर एक ही है लेकिन मजहब अलग अलग है। इस वास्ते मजहब की बुनियाद पर किसी को भाभी मान लेंगे और किसी को बेवफा बना देंगे, और इसी को मीडिया ने माशाअल्लाह एक ऐसा इशू बना के रखा है मुल्क में, गोया के टमाटर का कोई मसला नहीं, प्याज का कोई मसला नहीं। अब तो पहले तो हम सुनते थे कि भाई प्याज इतनी महंगी हो गई कि जोड़ा जहेज में, दूल्हे साहब प्याज, एक थैला प्याज भी जो जहेज में मांग रहे हैं, अब शायद टमाटर जहेज में मांगेंगे। अब जिनकी शादियां हो रही, 1-2 थैले टमाटर जहेज में चाहिए। पहले जैसे सोना चांदी और गाड़ी की चोरियां होती थी, अब टमाटर की चोरियां हो रही हैं। 2.5 लाख की टमाटर की चोरी हो गई, फलां के घर से दुकान से टमाटर की चोरी हो गई, और पुलिस स्टेशन में केस बुक हो रहा है कि मेरा 1 किलो टमाटर चोरी होगा, केस बुक कीजिए। ऐसी हालत बनती जा रही है। फिर भी हमें क्या दिखाना है? वो मीडिया दिखाएगा। किसके बोलने पे दिखाएगा? अपने बाप दादा के बोलने पे दिखाएगा, जिसके टुकड़ों पे पल रहा है। कानूनन जब CNRC के ज़माने में, CNRC के ज़माने में जब टोलियां, तहरीकें सब चल रहा था, उस मौके पर कितना डर रहा था मुसलमान, अगर हमारी शहरियत ख़त्म हो जाएगी हम कहाँ जाएंगे, डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ेगा, वहाँ कुत्ते और भेड़िए और जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। जो खौफ तारी था, आपको मालूम है, अगर CNRC की तलवार हट गई है आपसे, क्या वो कानून वापस आने वाला नहीं है? अभी भी वो कानून इन हालात में वापस आने वाला है। उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बहुत से लोग समझते हैं हमारे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, हम दिखाएंगे कि जब यहाँ की एम्बेसी ने हमें पासपोर्ट दिया है तो फिर मतलब है हम यहाँ के शहरी हैं। साफ कह दिया गया, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आपके हिंदुस्तानी होने का प्रूफ नहीं है। क्या चीजें हैं? 2 ही चीजें हैं, एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा आपका वोटर ID। ये 2 ही चीजें हैं। अब ये 2 चीजें भी कैसे हैं? जो 1950 तक जिसकी पैदाइश है उसकी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 1950 के बाद जो पैदा हुआ उसकी बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 1975 तक गालिबन जो पैदा हुआ है, 1975 के बाद से जो पैदा हुए हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी जरूरी, उनके वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट भी जरूरी है। 1990 के बाद से जो पैदा हुए हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट, वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट, वालिदा का भी बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। जो 1990 से पहले पैदा हुए हैं सबके पास, जो 1970-75 से पैदा हुए हैं सबके बर्थ सर्टिफिकेट हैं। कितना मुश्किल है बनाना, और फिर उन बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम लिखे गए स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना। 10th पढ़ के नौकरियां आ रही थी, इंग्लिश बोलना नहीं आता, नौकरियां आ रही थी, वहां पर कुछ बोले कुछ लिख दिया, आधार कार्ड में स्पेलिंग अलग है, राशन कार्ड में अलग है, पासपोर्ट में अलग है। ऐसी हालतों में हर आदमी की बस की बात नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना। आसान तरीका है वोटर ID बनाना। वोटर ID आपकी शहरियत की दलील है। और सुन लो, वोटर ID बनाकर वोट देने का मतलब, पिछले 2018 में वोट दिया, 14 में वोट दिया, उससे पहले वोट दिया का मतलब ये होगा मैं इतने सालों से हर 5 साल में शहरी होने के हिसाब से वोट देते आ रहा हूं और मुल्क में पार्टियां जीतती रही हैं। अब 2024 के बाद कौन माई का लाल है जो मुझे निकालेगा? मेरे वोट पे जीता है और मुझे निकालने की बात कर रहा है। वोटर ID दलील होगी आपकी शहरी होने की। कानूनन भी आपका वोटर ID बनना गोया कि आप इस मुल्क के बाशिंदे रहने की दलील होती है। लेकिन मुसलमानों को वोटर ID बनाने में, और उसे कितने लोग हैं जिनके इंतकाल हो गया उनका वोटर ID बाकी है, जो 18-19 साल के हैं लेकिन उनका वोटर ID नहीं है। और सुनिए, वोट एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता, लेकिन एक बार के वोट की वजह से 5 साल तक के फैसले होते हैं। गोया कि हम किसी हुक्मरान के हाथ में 5 साल तक के लिए अपनी किस्मत को हवाले कर दिया, हमारे नसीब को हमने हवाले कर दिया। 5 साल तक के लिए हमारे बारे में आप जो फैसले कर सकते हैं कीजिए। अब 5 साल तक में बाबरी मस्जिद भी जा सकती है,
5 साल तक में राम मंदिर भी बन सकती है, जो हुआ है। 5 साल तक में 370 एक्ट खत्म हो सकता है, जो हुआ है। 5 साल तक में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मसाइल पर हमला हो सकता है, जो हुआ है। 5 साल तक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो सकता है, जो कोशिश लगाई जा रही है कि इसे पास किया जाए। 5 साल तक में आपका CNRC का बिल पास हो सकता है। ये सब फैसले हो सकते हैं 5 साल तक में। एक बार की वोटिंग में 5 साल तक के लिए हवाले कर दिया जाता है। तो कौन ऐसा है जो जालिमों की महंगाई बढ़ा देने पर, मस्जिदों मदरसों पे बुलडोजर चला देने पर, मॉब लिंचिंग में मार दिए जाने पर, मुसलमान लड़कियां अपने घरों में, गरीब घराने की लड़कियां हैं, जबरदस्ती से पकड़ पकड़ के किडनैप करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और गैरों से निकाह कराए जा रहे हैं कि आप असल में हिंदू हैं, इस वास्ते आपका फलां से निकाह किया जाएगा। कोई उनका रोना धोना सुनने वाले नहीं है। ये सब क्यों होगा? आपने जालिम को हुक्मरानी और कुर्सी पर बिठाया है। और फिर जो अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते, वोटर आईडी नहीं बनाते, उन्हें रोने का हक नहीं है। जूते मारे जाएं, घर पे बुलडोजर चले, लड़कियों का किडनैप किया जाए, प्रॉपर्टियों पे कब्जा किया जाए, उनकी शहरियत खत्म की जाए, एक आंसू बहाने का हक नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने हाथों से कुल्हाड़ा चलाया है। जिस वक्त तुम्हें बुलाया गया इस जंग में जीतने के लिए, उस वक्त तुम ये बोल के सोते रहे, कौन हुक्मरान सही है, कौन इंसाफ पसंद है, ये भी जालिम पार्टी है, वो भी जालिम पार्टी है, कौन हमारा दामाद और ससुरा है, हम वोट डालने से क्या होने वाला है। ऐसा बोलकर जो सो रहे थे, वही दामाद और ससुरा आज तुम्हारा गला काट रहा है। और सुनो, बास काम रिवायती होते हैं और बास काम तरजीही होते हैं। एक काम चलते आ रहा है, मस्जिद की इमामत, मदरसे की तदरीस, तंजीमों की काम, दावत व तबलीग की मेहनत, सब एक रिवायती तौर पे चलते आ रहे हैं और चलते रहना चाहिए। उसकी अपनी इफादियत अपनी जगह पर है। और बास काम तरजीही होते हैं, जो अब तकाजा है, हालात ऐसे बन चुके हैं, हमें करना चाहिए। तो वैसे मौके पर मस्जिद की कमेटियों को, मदरसों के उलमा को और मसाजिद के अइम्मा को, तंजीमों के निगरान को, दावत व तबलीग के जिम्मेदार और साथियों को, सबका फरीज़ा बनता है कि वो वोटर आईडी बनाने में अपनी मेहनत का दखल रखें। कितने मुसलमान शरीफ ऐसे हैं, वोटर आईडी बनाने, वोट डालने के लिए जब बात की जाती है तो हमारे मुसलमानों के कितनी घरों की औरतें आज तक वोट नहीं डाली हैं। दीनदार घराने की औरत है, पर्दादार है, हयादार है, इस वास्ते इसे घर से बाहर निकाला नहीं जाएगा, वोटिंग बूथ तक नहीं लेके जाया जाएगा, इस वास्ते इसे ऐसे ही छुपा के रखो, इस मोगरे की कली को, गुलाब के फूल को। हाँ, जब वोटर आईडी देने, वोट डालने की बात आती है तो पूरा पर्दा, हया, शरीयत पूरी इन्हीं के दिल में आ जाती है। जब अपनी बेगम को फंक्शनों में भेजते हैं, पार्टियों में भेजते हैं और शॉपिंग के लिए भेजते हैं, तब कोई पर्दा हया याद नहीं आता। तब फिरौन की औलाद को सारी छूट मिल जाती है, हम जो चाहे कर। ये तो ज़रूरत है इंसान की, कपड़े खरीदना ज़रूरत नहीं है, चूड़ियाँ खरीदना ज़रूरत नहीं है, ये खरीदना ज़रूरत नहीं है। ये घटिया तरीके का दीन की नुमाइंदगी को पेश करना, ये याद रख लीजिए। जिस तरह अपना वोट डालना ज़रूरी है, अपनी बेगम का वोट डलवाना, उसका वोटर आईडी बनाना भी ज़रूरी है। क्या नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह के नबी के सहाबा जहाँ पर जिहाद के लिए निकले तो वहाँ पर सहाबियात नहीं गए? वहाँ सहाबियात का ताउन और उनकी मेहनतें नहीं थी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबियात ने ये कह के बैठ गए कि हमें पर्दा है, हमें हया है, हम नबी के साथ कहाँ जिहाद में जा सकते हैं। और ऐसे ही एक बात ये भी याद रखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर साल ये बात आती है, हर 5 साल में बात आती है कि भाई अपना वोटर आईडी बनाओ, लेकिन लोग वो ऐलान कब आता नहीं मालूम, कब ख़त्म हो जाता नहीं मालूम। हाँ, लोग पूछते रहते हैं राशन कार्ड बनाने का टाइम कब शुरू होता, उससे चाल दावल मिलते ना, इस वास्ते राशन कार्ड बनाने का पूछते रहते हैं, वोटर आईडी बनाने का नहीं पूछेंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। और सुनो, 5 साल में हुकूमतें बदल तो जाती हैं, लेकिन उन 5 सालों में अपने ख़राब दिमाग वाले लोगों को पुलिस बना दिया, एसआई बना दिया, डीएसपी बना दिया, मिलिट्री में ला दिया, बड़े बड़े ओहदों पे अपने मुसलमान और इस्लाम नफरत करने वालों को बिठाकर 5 साल के बाद वो हुकूमत बदल भी गई तो जाहिर सी बात है अब उसका काम तो चलते रहेगा।
یہ سب کس نے دیا؟ ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرنے والے مسلمانوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمان محفوظ نہیں ہیں، سرکاری شعبوں میں مخصوص ذہنیت رکھنے والے لوگ مسلط ہو چکے، میڈیا اور صحافت جو ملک کی صحیح نمائندگی کرنا چاہیے تھا اب وہ خریدے ہوئے مال کی طرح ایک طرفہ بات کرنے چلا ہے۔ کسانوں کی موت، اپوزیشن اور دینی تنظیموں و تحریکوں پر بین لگانا، مساجد اور مدارس پر مسلم تنظیموں پر حملہ کرنا، یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے ظالم حکمران کو حکومت دی ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے 2014 کی رپورٹ ہے، 18 سال ہونے کے بعد بھی جو لوگوں کے ووٹر آئی ڈی نہیں بنے ہیں وہ ملک میں 3 کروڑ 36 لاکھ ہیں جن کے ووٹر آئی ڈی نہیں بنے ہیں، 3 کروڑ 36 لاکھ۔ صرف یو پی میں 75 لاکھ اور بہار میں 41 لاکھ لوگوں کے ووٹر آئی ڈی نہیں بنے ہیں۔ 2014 کی رپورٹ ہے، جو لوگ ووٹ دینے کے لائق تھے یعنی جن کے ووٹر آئی ڈی بنے تھے وہ ہیں 83 کروڑ 41 لاکھ 4,097۔ لیکن ووٹ ڈالنے والے کتنے تھے؟ وہ تھے 55 کروڑ 38 لاکھ 1,800۔ یعنی اس ملک کے 55 کروڑ لوگوں نے ہی ووٹ ڈالا ہے، باقی 55 اس ملک میں صرف 55 کروڑ کی آبادی ہے، 126 کروڑ کی آبادی کہی جاتی ہے، لیکن 55 کروڑ کے لوگوں نے ووٹ ڈالا، تو مطلب یہ ہے آدھے سے زیادہ لوگ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ جو دشمن ہے اس کا ووٹ متحد ہوتا ہے اور جو انصاف پسند سیکولر کہلاتے ہیں ان کا ووٹ تو کیک کی طرح بڑھ جاتا ہے۔ جیسے برتھ ڈے پہ کیک لا کر کاٹ کر کبھی محبوبہ کو کھلایا، کبھی اس کو کھلایا، کبھی اس کو کھلایا، ویسا مسلمان اپنے ووٹ کو ایک کیک سمجھتا ہے۔ کبھی ہمارا بھائی الیکشن میں کھڑا ہے، سالہ الیکشن میں کھڑا ہے، سسرا الیکشن میں کھڑا ہے، وہ میرے کو 500 روپے دیا ہے، وہ 1000 روپے دیا ہے، وہ 10,000 دیا ہے، وہ میرے کو کارپوریشن بنانے کا وعدہ کیا ہے، کارپوریٹر بنانے کا وعدہ کیا ہے، وہ میرے کو فلاں سیٹ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ایسے جھوٹے وعدوں پر کبھی صرف ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی لینے پر اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے مسلمان۔ ایسا ضمیر فروش جسے ملک کے حالات کا اتنا بھی اندازہ نہیں ہے، کیا وہ ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا؟ اور افسوس تو تب ہے جب ابھی یہ یونیفارم سول کوڈ سے متعلق علماء، جمعیت العلماء اور مسلم پرسن اللہ کی تنظیمیں بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ای میل کے ذریعے سے اپنی رائے بھیجو کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہیں۔ افسوس ملک میں 25 کروڑ مسلمان، 15 کروڑ مسلمان، لیکن کتنے فارم پہنچے؟ 1 کروڑ چلر، بس 1 کروڑ، باقی کیا سب غیر مسلم ہیں؟ باقی لوگوں کے دلوں میں زندہ ضمیری نہیں ہے، باقی لوگ بے شرم، بے حیا، بے حس بن چکے۔ ہمارا فریضہ نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے مسلم پرسن اللہ کا؟ میری بیٹی کے نکاح، طلاق، خلا، وصیت، میراث، ان سارے مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے مطابق گزارنا، یہ میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنا فارم سبمٹ نہیں کروں گا تو مطلب میں زبان حال سے کہہ رہا ہوں میرے آنے والی نسل کے نکاح زنا میں بدل جائیں، میرے آنے والی نسل کے طلاق مندروں میں اور کورٹ اور عدالتوں میں فیصلے ہوئے جانے لگے، میری آنے والی نسل کو میراث اسلام کے مطابق، ہندو راشٹر کے مطابق ہونے لگے، میں اس سب پر راضی ہوں۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنا فارم سبمٹ نہیں کرنے کا۔ مسجدوں کے بعض شہروں میں، بعض ڈسٹرکوں میں ہم نے دیکھا، اگر جمعیت کا صدر بننا ہے، فلاں تنظیم کا صدر بننا ہے، علماء بھی ایسے لڑ کے مرتے ہیں جیسے جنگل کے درندے لڑ کے مرتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ آج جب انہی تنظیموں کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ بھئی اپنی عوام کو لے کر یہ کام کرو، تو پھر کسی صدر کی جو نہیں رنگتی ہے، صرف عہدے چاہیے، بس اپنے زمینی لیول پر، گراؤنڈ لیول پر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر دشمن تنظیمیں گھر گھر پہنچ کر ان کا ووٹ ڈلوا رہی ہیں، ان کا فارم سبمٹ کرا رہی ہیں۔ ادھر مسلمانوں کو، مسلیوں کو معلوم نہیں، اعلان کیا جاتا ہے یہاں پر QR کوڈ لگا ہوا ہے، جاتے ہوئے 5 منٹ نکال کر، نہیں معلوم ہے تو کسی نوجوان پڑھنے والے لکھے لوگوں کو مل کر سبمٹ کرو۔ اتنا
इतना टाइम कहाँ हमारे पास? चबूतरे आबाद करो, कट्टे आबाद करो और अपनी रातों की तन्हाइयों में गुनाह करते रहो, मुल्क के हालात बदल जाएंगे। हम ये कहते हैं वो ईवीएम मिशन में खराबी आ गई है, इस वास्ते वो लोग जीत रहे हैं। ईवीएम मिशन में खराबी नहीं, हमारे दिमाग में खराबी आई है। पड़ोस मुल्क की रियासत, पड़ोस रियासत कर्नाटक वालों ने मेहनत किया, दिन रात एक करके घर घर पहुंचे, मस्जिद की कमेटियां, तबलीग के जिम्मेदार, जमातें सब हरकत में आई। हर औरत का, हर जवान का घर पहुंचकर वोटर आईडी बनाया। मस्जिद की कमेटियों ने स्टैंड लगाकर हर आने वाले मुसल्ली का वोटर आईडी बनाया। मस्जिद की कमेटियों की तरफ से गाड़ियां रखी गई। 3 दिन के बाद वोटिंग आने वाली है, आप कहीं सफर नहीं करेंगे। आप बीमार भी हैंगे तो हम आपका इंतजाम करेंगे, हॉस्पिटल से आके आप वोट डालिए। बूढ़ा भी है तो व्हीलचेयर पे आके वोट डाले। औरतों के लिए मस्जिद की तरफ से, कमेटी की तरफ से गाड़ियों का, ऑटो का इंतजाम किया जाएगा, आप जाके वोट डाल के आइए। इस वास्ते कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो वक्त के हालात के लिहाज से, सुनो आखिरी बात ये याद रखो, हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक कोई रास्ता चला जाता रहेगा, चलते रहेंगे उस रास्ते पर लोग, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस रास्ते को बंद करके वहां कोई दीवार खड़ी कर दे। और जिस रास्ते पे लोग चलना बंद कर देते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, अगरचे कि वो मैप में रास्ता, रोड बोलकर लिखा हुआ है, लेकिन चलना बंद हो गया तो लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। और अगर कोई जगह ऐसी है जो रास्ता नहीं है, वो किसी की प्रॉपर्टी है या वो हुकूमत की प्रॉपर्टी है, लोग वहां चलना शुरू कर देते हैं तो एक जमाने के बाद वो रास्ता बन जाता है, अब लोग उसे बंद नहीं कर सकते। ऐसे ही इस मुल्क में शरीयत एक रास्ता है, दीन एक रास्ता है। इस रास्ते पे मुसलमान 100% चलने लगेगा, किसी माए के लाल को यह हिम्मत नहीं होगी कि वो शरीयत बंद कर सके, वो मुस्लिम पर्सन अल्लाह बंद कर सके, वो मसाजिद और मदारिस को बंद कर सके। और अगर मुसलमान खुद अपने तिजारत में, मईशत में, निकाह में, आइली मसाइल में शरीयत पर चलना बंद कर दिया, फिर हुकूमतें आती हैं वो बंद करने के लिए। रास्ता खुद पहले से बंद पड़ा हुआ है, इस वास्ते हुकूमत भी बंद कर देंगे। हमारे समाज में कितनी मुसलमान बेटियां बगैर बुर्के के जाती हैं, अंदर जींस पैंट पहनकर कॉलेज जाती हैं, कितनी बुर्के वाली क्लबों में, पार्कों में अपने गैरों के साथ अय्याशी करती हुई दिखाई देती हैं। हमारे नौजवान तलाक के मसाइल में, प्रॉपर्टी के मसाइल में आज मुसलमान भाई और बाप खुद अपनी बेटियों को और बहनों को वरासत देना नहीं चाहता है। तब हुकूमतें आती हैं हिंदू राष्ट्र बनाने और मुसलमानों के मीरास के मसले को और कानून को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी आवाम ही अपनी बहनों को कानून मीरास नहीं दे रही है। बहन की प्रॉपर्टी मार खाने वाला जालिम हरामखोर भाई है, तो फिर उधर भी कानून बनेगा कि तुम्हारी बहनों को क्या प्रॉपर्टी दी जाए। इस वास्ते जब तक रास्ता खुला है चलते रहो, रास्ता बंद हो जाने के बाद वावेला करने से अफसोस नहीं होगा। हजरत एक वक्त के इमाम इमाम बुवैसी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाल दिया गया। जब जुमा का वक्त होता, बेड़ियों में जकड़े हैं, अपने आप को घसीटते हुए जेल के मेन दरवाजे तक आते और काफ़ी देर तक खड़े रहते। फिर जब जुमा के नमाजी जुमा पढ़कर चले जाते तो ये भी अंदर जेल में चले जाते। काफ़ी दिनों के बाद जेलर ने जब पूछा तुम क्यों इस तरह अपने आप को तकलीफ देकर जेल के मेन गेट तक आते हो, तो उन्होंने कहा जुमा के लिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि जब तुम्हें बुलाया, जब वईदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमाति फस्आओ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के नाम और अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ते हुए आओ। मैं जेल में हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जगह से जेल के मेन गेट तक आ सकता हूँ, यहाँ आके खड़ा रहूँगा, अपनी ज़बान हाल से अल्लाह से कहूँगा अल्लाह मेरे बस में यहाँ तक आना है, अब गेट बंद है, मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे बस में जितना है मैं वो कर रहा हूँ, आगे जो मेरे बस से बाहर है उसकी मेरी पूछ ना फरमा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब 7 बंद कमरों के अंदर जुलेखा ने जिना की जब दावत दी, ताले लगे हुए हैं, कमरे बंद हैं, 7 दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन हजरत यूसुफ ने यह नहीं सोचा कमरे बंद हैं, दरवाजों पे ताले हैं, मैं क्या आगे भागूंगा, ये दरवाजे कौन खोलेगा। लेकिन हजरत यूसुफ ने बताया, लोगों सुनो, यूसुफ बंद कमरों में जुलेखा की जिना की दावत से बचने के लिए कमरे के दरवाजे तक भाग कर आया, तो उस खुदा ने
अपने करिश्मा ये दिखाया कि सातों दरवाजे खोल दिया। आज भी जालिम के घेरे में जो मुसलमान पड़ा है, अल्लाह के दर तक भाग के आओ, बाकी के दरवाजे वो अल्लाह खोल के दिखाएगा। अपने बस में जो है वो तो करो, जो बस से बाहर है वो अल्लाह करके दिखाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।